بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک روز خواب میں جنت کی سیر کی تو میں نے ایک عورت کو ایک محل کے قریب وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا غیرت، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کسی صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کان میں بات کرنی شروع کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل رہا تھا۔ جب یوم الدار آیا، یعنی جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں محصور ہو گئے، تو ہم نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ باغیوں سے جنگ کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد پر پکا رہوں گا، جمع رہوں گا، اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے، میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا آپ تمام لوگوں کے امام ہیں اور یہ مصیبت جو آپ پر آئی ہے
وہ آپ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے 3 تجویزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے آپ جو چاہیں اختیار کر لیں۔ یا تو آپ گھر سے باہر آ کر ان باغیوں سے جنگ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ قوت موجود ہے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ حق پر بھی ہیں اور یہ باغی لوگ باطل پر ہیں۔ یا آپ اپنے اس گھر سے باہر نکلنے کے لیے پیچھے کی طرف ایک نیا دروازہ کھول لیں، کیونکہ پرانے دروازے پر تو یہ لوگ باغی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نئے دروازے سے چپکے سے باہر نکل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، کیونکہ باغی لوگ مکے میں آپ کا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے۔ یا پھر آپ رضی اللہ عنہ ملک شام چلے جائیں، اور وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بھی تجویز قبول نہ فرمائی اور فرمایا، میں گھر سے باہر نکل کر ان باغیوں سے جنگ نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے مسلمانوں کا خون بہانے والا میں بن جاؤں۔ باقی رہی یہ تجویز کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں، وہاں یہ باغی میرا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے، تو میں اسے بھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کا ایک آدمی مکے میں بے دینی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، یعنی اسی کے ذریعے مکے میں بے دینی پھیلے گی، اس لیے اس پر ساری دنیا کا عذاب ہوگا، اس پر ساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی بنوں۔ تیسری تجویز یہ کہ میں ملک شام چلا جاؤں، وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سو میں اپنے دار ہجرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو بہت سے نئے قانون بنائے، ان میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ ایک آدمی نے ایک جھگڑے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کیا، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی پٹائی کی۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا تو اس سے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کی تعظیم فرمائیں اور میں ان کی تحقیر کی اجازت دے دوں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس آدمی کی اس گستاخی کو جو اچھا سمجھ رہا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس نئے قانون کو تمام صحابہ نے بہت زیادہ پسند کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے گستاخ کی پٹائی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کے لیے مدعو کیا، یعنی بلایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سارا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دیکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر میں اتنی مقدس ہستی آئی ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے نیت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم اپنے گھر سے چل کر یہاں آئیں گے، میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ خرچ کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی روز فاقے سے گزر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو بے چین ہو کر رونے لگے، اور اسی وقت کئی بوریے گندم، آٹا، بکری کا گوشت اور 300 نقد لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا، جب اس قسم کی ضرورت پیش آ جائے تو عثمان کو یاد کر لیا کریں۔ ابن سعد کی روایت میں آتا ہے، ابان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ نے بہت تواضع والی شکل اور صورت بنا رکھی ہے، ذرا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکاؤ جیسا کہ آپ کی قوم کا طریقہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہمارے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آدھی پنڈلیوں تک لنگی باندھتے تھے۔ ابان نے کہا، اے میرے چچا بھائی، بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک ہمارے حضرت کوئی کام نہ کر لیں اس وقت تک ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس لیے میں طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی، جس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ چنانچہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے، ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہو گئی تھی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں سے جو چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 عجوہ کھجوریں لے لیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فخر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے، جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نیچے کی طرف جاتا ہے، ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈھال یعنی صبر، زہد، قناعت اختیار کر لے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔